ایک نام ہے شخص کا مشکور اور ایک شخص کا نام ہے مقاتل. ایک کا نام مشکور ہے اور ایک کا نام مقاتل ہے. یہ دونوں افراد کہاں پائے جاتے تھے؟ یہ دونوں افراد کوفے میں پائے جاتے تھے. مشکور اس شخص کا نام تھا جو زندان کا داروغہ ہے. وہی داروغہ زندان جس نے دو شہزادوں کے قدموں پہ گر کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا کہ میں آپ کو قید خانے سے باہر نکال دیتا ہوں، باقی جو مجھ پہ گزرے گی گزر جائے. اللہ اکبر. کوفے کے حالات، ابن زیاد کی گورنمنٹ اور ابن زیاد کی گورنمنٹ، ابن زیاد جیسا شخص اور اس کی گورنمنٹ میں کوئی قید خانے کا داروغہ اور وہ بھی اندر سے محب علی ابن ابی طالب، نام ہے مشکور. اسے جب طلب کیا ابن زیاد نے، پورا واقعہ نہیں پڑھتا کہ بچوں کو اس نے کیسے نکالا، وہ چھوڑ دیتا ہوں، مشکور کی بات بیان کرتا ہوں. جب مشکور کو اریسٹ کر لیا گیا، بہت بڑی بات تھی. آپ کو اندازہ ہے کہ یزید کی گورنمنٹ، عبید اللہ ابن زیاد کی گورنمنٹ، یہ دونوں گورنمنٹس ہل کے رہ گئیں کہ ان کے ہوتے ہوئے سفیر حسین کے دو بچے قید خانے سے نکل گئے. سہولت کار کون تھا؟ کہ مشکور. سلام اس مشکور پر جو بھاگا نہیں. علی والے بھاگتے نہیں ہیں، علی والے بھاگتے نہیں ہیں. مشکور کو پکڑ لیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد کہتا ہے کس نے دروازہ کھولا بچوں کے باہر جانے کے لیے؟ مشکور نے لے تو لعل سے کوئی کام نہ لی، کہتا میں نے دروازہ کھولا بچوں کو باہر نکالنے کے لیے. کیا تو نے کیوں ایسا کیا ہمارے خلاف؟ کہاں خدا کی رضا کے لیے کیا، محمد کی شفاعت کے لیے کیا، آل محمد کے احترام میں کیا. تم نے ان کے باپ کو شہید کر دیا. کیا یہ کم نہیں تھا کہ یتیموں کو قید میں رکھا ہوا تھا؟ ابن زیاد کی سختی سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے سامنے کلمہ حق کہنا. مشکور، اللہ اکبر. مشکور، ہم تیرے مشکور ہیں، تو نے آل محمد کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا ہے. وہ یہی کر سکتا تھا. ابن زیاد نے غصے میں سخت لال پیلا ہو گیا. کہتا ہے اب تمہاری سزا ہے کہ پہلے 500 کوڑے مارے جائیں گے، پھر اس کے بعد سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، 1000 جان بھی ہوتی تو مجھے قربان کرنے میں کوئی قباحت نہ ہوتی. یہ تو ایک جان ہے. قبلہ، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا سب آسان ہے، مگر کوڑے کھانا آسان نہیں ہے. اسے لٹایا گیا مشکور کو، اور لٹانے کے بعد جب پہلا کوڑا مارا گیا تو کوڑا کھانے کے بعد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا مارا گیا تو کہتا ہے پروردگار، یہ کوڑا میں محمد اور آل محمد کی محبت میں کھاتا ہوں، قربتاً الی اللہ. قبلہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہے. آل محمد کی محبت میں تبرک کھانا آسان ہے، کوڑا کھانا آسان نہیں ہے. اور مشکور کون؟ جو کوڑا کھا رہا ہے. تیسرا کوڑا مارا گیا. کہتا الہی، میرے اس گناہ کو، جتنے میرے گناہ ہیں زندگی میں، سارے گناہوں کو اس کوڑے کی برکت سے بخش دینا. چوتھا کوڑا مارا گیا تو کہتا ہے یہ کوڑا میں ختمیہ مرتبت کی شفاعت کے لیے کھاتا ہوں.
5واں کوڑا مارا گیا، کہتا میں آل محمد کی محبت میں کوڑا کھاتا ہوں۔ 5 کوڑے یا 5 تازیانے یا 5 درے کہہ لیجئے، اس کے 5 کلمات تاریخ میں آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ 495 کوڑے کھاتا گیا، خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ جب 500 کی فگر مکمل ہو گئی تو کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیا جائے۔ عجیب جملہ ہے تاریخ کا۔ ابن زیاد کہتا ہے اسے پانی پلا کے ذبح کر دو، پانی پلا کے سر کاٹ دو۔ ایسے میں ایک شخص اٹھا، اس کا نام ہے تاریخ میں عمرو بن الحارث۔ اس نے کہا ابن زیاد سے اسے مجھے بخش دے۔ اسے اٹھا لیا وہاں سے، گھر لے کر آیا، جو کوڑے مارے گئے تھے وہاں پر مرہم رکھا، پانی پیش کیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، کہتا ہے مجھے کوثر پلا دیا گیا، اور یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ اللہ اکبر! تو کیسے عزادار گزرے؟ ہم اور آپ صرف عزام ماتم، یہ عزام کوڑے کھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری شخصیت، بات آئی تھی خوشی کی اور غم کے اعتبار سے، تو ایک اور شخصیت ہے، نام مقاتل۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دربار ابن زیاد میں شہزادوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے تو شہزادوں کے کٹے ہوئے سروں کو ابن زیاد نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ ایک توبرے میں لپٹے ہوئے تھے، یعنی وہ جس میں گھوڑے کی رکھی جاتی ہے دال وغیرہ، دانہ وغیرہ، اس میں تھے۔ کہ اسے دھو کے لا، پہلے پہچانوں کون ہے یہ۔ حارث ملعون نے یہ دونوں کٹے ہوئے سر دھوئے اور دھو کر ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھے۔ اللہ اکبر! آپ کو اندازہ ہے کہ قاتل سر کیوں دھوتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے اگر آپ حضرت ام لیلہ کی نگاہوں سے دیکھیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ فرات کے کنارے اکبر کا قاتل اکبر کے سر کو بالوں سے پکڑے ہوئے ایک ہاتھ سے فرات کا پانی اکبر کے چہرے پہ مارتا ہے۔ قاتل سر کیوں دھویا کرتے ہیں؟ تاکہ شخصیت کی پہچان کروا، کس کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ان 2 شہزادوں کے سر دھو کے لائے گئے، عبید اللہ ابن زیاد 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا ہے، اٹھا پھر بیٹھا، پھر اٹھا پھر بیٹھا۔ پھر تفصیل آپ کے علم میں کیا اس نے بات کی حارث سے، البتہ جو بات نہیں پڑھی جاتی وہ پڑھ رہا۔ اس نے حارث سے کہا کہ میں نے تو خط لکھ دیا ہے یزید کی طرف، اب اگر یزید نے طلب کر لیا ان بچوں کو تو میں کیا جواب دوں؟ تو انہیں زندہ لے کے کیوں نہیں آیا میرے پاس؟ کہتا ہے مجھے خوف تھا کوفے میں بغاوت نہ ہو جائے ان بچوں کو دیکھ کر اور لوگ حملہ کر کے بچوں کو مجھ سے چھین نہ لیں۔ تو معلوم ہے ابن زیاد نے ترکیب بتائی اسے، تو ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ بچوں کو کسی قید خانے میں بند کر دیتا، کسی کمرے میں لاک کر دیتا اور مجھے اطلاع کرتا، میں دستہ بھیج کر خفیہ انداز سے بچوں کو ریکور کروا لیتا، اپنے پاس بلوا لیتا۔ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات، ابن زیاد نے پوچھا کہ بچوں نے کیا کیا تھا؟ نماز پڑھی تھی، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، وہ کہا تھا، کہ کچھ اور بتا۔ کہاں آخر میں دعا پڑھی تھی، یا حیو یا قیوم یا احکم الحاکمین، اے زندہ، اے پائندہ، اے
بہترین فیصلہ کرنے والے خدا ہمارے اور قاتل کے بیچ میں فیصلہ کر دے. اچھی بات ہے. ابن زیاد کہتا ہے ان کی دعا قبول ہو گئی اور خدا کا فیصلہ ہے القتل بالقتل، کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. اب یہ اللہ حسین وائس کاشفی لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے پورے دربار میں دیکھا کوئی ایسا ہو جو محب اہل بیت چھپا بیٹھا ہو. جو دشمن اہل بیت تھے وہ تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا نا، حارث کے ساتھ. دور سے دیکھا بیٹھے ہوئے شخص کو، اس کا نام تھا مقاتل. اس کو بلایا، اس کو بلا کر کہا کہ یہ حارث تیرے حوالے ہے، اسے اسی مقام پہ لے جا کے ذبح کر دے. اس مقام پر اس نے بچوں کے سر تن سے جدا کیے تھے. ٹھیک، اب ہم پہنچے کہاں پر ہیں؟ مقاتل نے جیسے ہی حارث کو لیا تو اتنی مسرت کے ساتھ چلا، اتنی خوشی کے ساتھ چلا. کبھی اگر کوئی غم کے ماحول میں خوشی ہو تو کیسی ہوتی ہے؟ بہت غور کیجیے گا. باہر نکلا، اس کے دوست اسے مل گئے، کہنے لگا اگر مجھے ابن زیاد اپنی ساری دولت بھی دیتا، کوفے کی حکومت کے ساتھ، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. جتنی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ مجھے آل محمد کے قاتلوں میں سے ایک قاتل کو قتل کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کو اندازہ ہے کہ اس نے کیسے قتل کیا؟ مقاتل اس کو لے کر پہنچا نہر کے کنارے پر. نہر کے کنارے حارث کی بیوی، حارث کا بیٹا، حارث کا غلام تینوں موجود تھے. بعض مقاتل میں ہے کہ حارث نے اپنے جوان بیٹے کو خود قتل کر دیا تھا، اپنے غلام کو مار دیا تھا، اپنی بیوی کو زخمی کر دیا تھا، مگر اب وہ ہوش میں آ چکی تھی اور فریاد کر رہی تھی آل محمد کی محبت. حارث کو جب نہر کے کنارے لے کر پہنچا تو حارث نے اسے کہتے ہیں 20,000 دینار دینے کی پیشکش کی. حسینی بکتے نہیں ہیں کہ اس نے پیشکش کی تھی حارث نے مقاتل کو کہ کچھ لے دے کے معاملہ چھوڑ دے. 20,000 دینار، یعنی ان بچوں کے شہید کرنے پر انعام تھا 2,000 درہم، اور پیشکش کی حارث نے اپنی جان بخشی کے لیے کتنی؟ 20,000 دینار، درہم نہیں. اللہ، مقاتل تو اگر لے لیتا نسلیں سنور جاتی. سلام ہو اس مقاتل پر جس نے حارث کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کیا کہا کہ 20,000 دینار کیا، اگر تم مجھے ساری دنیا کی دولت بھی لا کے دے دے تب بھی میں تیرے قتل سے باز نہیں آؤں گا. اپنے ساتھیوں سے کہا پہلے اس کے ہاتھ کاٹو، پھر اس کے کان کاٹو، پھر اس کی آنکھیں نکالو. فقہی مسئلہ الگ ہے، بہت غور کیجیے. میں مقتل کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں مسئلہ فقہی نہیں پڑھ رہا. آنکھیں نکالو، کان کاٹو، ہاتھ کاٹو، پیٹ کے اندر کی آنتیں نکالو. یہ کون ہے؟ یہ حارث، طفلان مسلم کا قاتل. کیسے اپنے انجام کو پہنچا. جب بات یہاں تک آ گئی تو جملہ اور سن لیجئے. اور جملہ کیا ہے؟ اور جملہ یہ ہے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس قاتل کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اس کو اٹھا کے پانی میں پھینکنا چاہا تو پانی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جتنی بار اندر پھینکتے تھے
دریائے فرات کی موجیں اٹھا کر حارث کے اس جسم کو باہر پھینک دیتی تھی. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو مقاتل اس کے ساتھیوں نے حارث کو زمین میں گاڑنا چاہا. میں دفن نہیں کہتا، زمین میں گاڑنا چاہا. ایک دفعہ گڑھا کھودا، جیسے ہی اندر رکھا اس کے بدبودار جسم کو باہر نکل آیا. ایک بار، دو بار، تین بار. اب کیا کریں؟ کہ آخری راستہ ایک ہی بچتا ہے کہ اسے لے جا کے جنگل میں جھاڑیوں میں رکھ کے آگ لگا دو. اللہ اکبر. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں اس بات کو ملاتے ہوئے کہ قاتل کا انجام آپ نے سن لیا، ایک جملے میں سن لیں شہیدوں کا مقام. یہ دونوں شہزادوں کے سر یہ کہاں گئے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دونوں شہزادوں کے سر آخر گئے کہاں؟ میں پوری تفصیل چھوڑ رہا ہوں ورنہ یہ پورا خمسے کا عنوان ہے، اس طرح کی اس میں تفصیل موجود ہے. یہ دونوں شہزادوں کے سر عبید اللہ ابن زیاد نے دمشق نہیں بھیجے، یزید کے پاس نہیں گئے، کیونکہ یزید کو یہ انفارمیشن نہیں دی گئی تھی کہ یہ دونوں شہید کر دیے گئے. یزید کو خبر یہ تھی کہ گرفتار ہونے کو جا رہے ہیں، قید کے اندر آئیں گے، تو نہیں. پھر یہ دونوں کٹے ہوئے سر عبید اللہ ابن زیاد نے مقاتل کو دیے کہ مقاتل یہ دونوں سر ساتھ لے جا. جب حارث کو لے کے چلا تھا نا، حارث کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور دونوں سروں کو یہ اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھوں پر مقاتل، اور کوفے کی گلیوں میں اعلان کرنا تھا کہ آؤ ان شہزادوں کا قاتل یہ شخص ہے. تو جو چھپے ہوئے کہیں کہیں موجود تھے اہل بیت کے چاہنے والے، پتھر مارتے تھے، لعاب پھینکتے تھے، کچرا پھینکتے تھے حارث کے اوپر. شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جب فرات کے کنارے پہنچائے گئے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دونوں بدن نمودار ہوئے سطح آپ پر، یہ سر ان کے بدنوں کے ساتھ رکھ دیے گئے اور واپس یہ پانی کے اندر محفوظ ہو گئے. وہاں سے بہتے ہوئے چلے اور مسیب جو مولا کا چاہنے والا تھا اس کے علاقے میں جا کر جسم نمودار ہوئے. بس اس حد تک بات کافی ہے.